السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کند ذہن بچے کیوں ہوتے ہیں، کند ذہن بچوں کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات دوں گا، تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ عموماً والدین شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں یا پڑھائی کی طرف دھیان دینے کی بجائے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے والدین اپنے بچوں کا مقابلہ دیگر بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچے کو پڑھائی میں بہت زیادہ دلچسپی ہے تو انہیں اپنے بچوں کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ایسے بچے جو عموماً دماغی طور پر دیگر بچوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں، وہ اسکول میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دھیان اور دلچسپی پڑھائی کی بجائے دیگر امور کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بچے جو دماغی کمزوری کے علاوہ دیگر جسمانی کمزوریوں جیسے سننے میں نقص یا دیکھنے میں کمزوری یا اس طرح کے دیگر عوارض جو پڑھائی لکھائی میں معاون ہوتے ہیں، ان کی کمی کے باعث بچے بہت جلد دیگر بچوں کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے بچے جن کا گھر کا ماحول مناسب نہ ہو یا جنہیں والدین کی پوری توجہ نہ ملے، وہ بھی پڑھائی لکھائی کے معاملے میں کمزور رہ جاتے ہیں۔ عموماً ایسی جوائنٹ فیملیز جہاں پر ایک ہی بچہ ہوتا ہے یا کسی گھر میں بہت عرصہ بعد بچہ پیدا ہو، تو وہاں کے بڑے بزرگ افراد اس بچے کو اس حد تک بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ بچہ ایسے کسی کام کو پسند نہیں کرتا جس میں اسے ذرا سی بھی محنت درکار ہو۔ عموماً دادا دادی یا نانا نانی اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کو بے جا لاڈ پیار سے بگاڑ دیتے ہیں، اور جب کبھی انہیں اپنے والدین کی طرف سے پڑھائی کے معاملے میں ڈانٹ پڑتی ہے تو یہ فوراً ان کے پاس پناہ ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں اور ان سے اپنے والدین کو ڈانٹ پلوا کر ہی بدلہ اتارتے ہیں۔ ایسے بچے جو پڑھائی لکھائی میں کمزور ہوں، ان کی مکمل چھان بین کے بعد اس چیز کی تلاش کرنی چاہیے، اور اگر تو ماحول کی خرابی ہو تو پھر دوا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اس کے لیے ماحول کو بدلنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر بچے میں کسی طرح ذہنی یا جسمانی کمی رہ گئی ہے تو پھر ضرور دوا کی فکر کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ضروری ہومیوپیتھک ادویات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نوٹ کر لیں۔ اگر ان ادویات کی علامات آپ کے بچے کی علامات کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو آپ یہ میڈیسن بچے کو دے سکتے ہیں اس کے ذہن کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو آج میں آپ کو 3 ہومیوپیتھک ادویات بتا رہا ہوں، جن میں ایناکارڈیم، ایسڈ فاس اور برائٹاکارب شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایناکارڈیم ہومیوپیتھک میڈیسن پر۔ یہ ایسے طالب علموں کی دوا ہے جن کو امتحان کا خوف رہتا ہے، یادداشت کی کمزوری جس کی وجہ سے ایک دن پڑھا ہو سبق اور اگلے دن یاد ہی نہ رہا ہو کہ کیا پڑھا ہے، خود اعتمادی کا فقدان پایا جاتا ہے، کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ خیال کہ ان کے اندر 2 روحیں ہیں یا 2 خیالات پرورش پا رہے ہیں، بہت قوت سے پایا جاتا ہے۔ دماغی سستی اور غیر حاضر دماغ افراد کی خاص دوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں کھانے والے اور گالیاں دینے والے بچے اس دوا کے خاص مریض ہوتے ہیں۔ اگلی میڈیسن ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس کی علامات یہ ہیں کہ یادداشت کی کمزوری ہوتی ہے اس میں بھی، اور پل میں ماشا پل میں تولے والا حساب ہوتا ہے، بولتے وقت خیالات منتشر ہو جائیں اور بولنے کے لیے مناسب الفاظ نہ مل پائیں، غم یا دماغی صدمے کے برے اثرات۔ دماغی کمزوری جسمانی کمزوری کے بعد آتی ہے۔ اعصابی کمزوری ان تمام علامات کی موجودگی میں لاجواب دوا ہے۔ اگلی میڈیسن ہے برائٹاکارب۔ یہ میڈیسن اس وقت دی جاتی ہے جب بچہ ذہنی نشوونما کی کمی کا شکار ہو۔ ایسے بچے پڑھائی لکھائی میں دیگر بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کند ذہن اور کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے بچے ہر چیز کو دیر سے سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ ان بچوں کی یادداشت بھی اچھی نہیں ہوتی اور ایک ہی دن میں سارا سبق بھلا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔